آج کا ٹاپک ہے مادہ کی حالتوں کی تبدیلی کے دوران وقوع پذیر ہونے والے عوامل، یعنی پروسیسز انوالونگ چینج ان اسٹیٹس آف میٹر۔ مادہ کی طبعی حالتیں گرم یا ٹھنڈا کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پگھلنا، جمنا، ابلنا، عمل تبخیر اور عمل تکثیف جیسے عوامل مادہ کی حالتوں میں تبدیلی کے دوران وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ پگھلنا یعنی میلٹنگ کے بارے میں۔ مادہ کی ٹھوس حالت کا حرارت کو جذب کر کے مائع حالت میں تبدیل ہونا پگھلنا یعنی میلٹنگ کہلاتا ہے۔ مثلاً جب برف کے ٹکڑے پگھلتے ہیں تو وہ پانی یعنی مائع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جمنا یعنی فریزنگ کے بارے میں۔ مائعات کا ٹھنڈا ہونے پر ٹھوس حالت میں تبدیل ہونا جمنا یعنی فریزنگ کہلاتا ہے۔ جب مائع پانی یعنی لیکوڈ فریزر میں رکھا جاتا ہے تو یہ جم جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آئس کریم لیکوڈ کو فریزر میں رکھتے ہیں تو یہ ٹھنڈا ہو کر جم جاتا ہے اور کلفی کی شکل لے لیتا ہے۔ موم گرم ہونے پر پگھلتی ہے اور ٹھنڈا ہونے پر دوبارہ جم جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں ابلنا یعنی بوائلنگ کے بارے میں۔ اگر ہم کسی مائع کو متواتر یعنی لگاتار گرم کریں تو اس کے ذرات کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ لگاتار گرم ہونے پر مائع بخارات یا گیس کے بلبلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل ابلنا کہلاتا ہے۔ اب بات کریں گے عمل تبخیر یعنی ایویپوریشن کی۔ مائعات کا ابلے بغیر یعنی وداؤٹ بوائلنگ بخارات یا گیسی حالت میں تبدیل ہونے کے عمل کو تبخیر یعنی ایویپوریشن کہتے ہیں۔ گیلے کپڑے عمل تبخیر کے ذریعے ہی خشک ہوتے ہیں۔ پانی ہر درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ عمل تبخیر یا ایویپوریشن کا عمل سمندروں، دریاؤں اور نہروں وغیرہ میں پانی کی اوپر والی سطح سے جاری رہتا ہے۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں عمل تکثیف یعنی کنڈنسیشن کی۔ مادہ کی گیسی حالت سے مائع حالت میں تبدیلی کے عمل کو عمل تکثیف یعنی کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ عمل تکثیف کے دوران گیس کی حرارتی توانائی ارد گرد کے ماحول میں خارج ہو جاتی ہے۔ اگر ہم برفیلے پانی کو شیشے کے گلاس میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو گلاس کے باہر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے دکھائی دیں گے۔ یہ پانی میں موجود آبی بخارات کا مائع گیس میں تبدیل ہونا یعنی عمل تکثیف کہلاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ www.pen.org.pk